بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ میں نے کل کے درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے ایک مہر نبوت عطا کی تھی، جو کہ آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان قلب کے مد مقابل بائیں جانب لگی ہوئی تھی۔ اس کے سلسلے میں ایک بات مجھے تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے آپ علیہ السلام کے مہر نبوت اس لیے لگائی کیونکہ شیطان پیچھے سے حملہ کرتا ہے، قلب کی بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سیرت مصطفیٰ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا یا کسی نے خواب دیکھا، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ رب الجلال نے انہیں خواب میں یہ بات بتلایا کہ شیطان نفس کے بائیں جانب سے شانے سے پچھلے حصے سے حملہ کرتا ہے۔ یہاں پر پچھلے حصے میں اس لیے مہر لگائی گئی، اور اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام کے شک کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا شک کا، وہ اس لیے تھا کہ آپ علیہ السلام کے دل کے اندر جو خلیج ہیں، ملیج ہیں، جو عام انسانوں کے اندر ہوا کرتی ہیں، اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد برف سے دھویا گیا تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں بھی وہی حرارت تھی جو کہ تمام انسانوں میں ہوتی ہے، تمام انسانوں کے قلب میں ہوتی ہے۔ وہ حرارت کو ختم کر کے برودت کو بھرنے کے لیے برف کا اور ٹھنڈگی کا زمزم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے، بہت سے اقوال ہیں لیکن ترجیحی قول یہی ہے کہ مہر نبوت پیدائشی طور پر آپ علیہ السلام پر لگی ہوئی تھی۔ جی، ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ ہمیں آج جو واقعہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کے قائل نہیں تھے، اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ لوگوں کے اوپر بیٹھ کر کے اور لوگوں پر بوجھ بن کر رہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود اس چیز کو اپنے لیے اور خود اس چیز کا اہل سمجھا کہ میں خود بذاتے کوئی کام کروں، تو آپ علیہ السلام نے بکریوں کے چرانے کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ بیشتر انبیاء، میں یہ کہوں کہ تمام انبیاءوں سے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب نے اس فعل کو انجام دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی انجام دیا۔ مجھے یہ بات یہاں پوائنٹ کی بتلانی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء سے بکریوں کے چرانے کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان انبیاء کو انسانوں کے لیے راہگیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب انسانوں کے لیے راہگیر بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب اللہ رب الجلال کی جانب انہیں مدعو کرنے آتے تو انہیں قوم گالیاں دیتی، انہیں قوم پتھروں سے مارتی، ان کو گالم گلوچ کرتی۔ اسی کی پریکٹس کروائی گئی تھی وہاں پر بکریاں چروا کر کے، کیونکہ بکریاں بڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں اور جانوروں کو چرانے میں بڑی آسانی ہے، لیکن اگر بکریوں کو چرانا ہے تو ہمہ وقت اپنے آپ کو اتنا نرم کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ اور جانور ہوتے ہیں کہ ایک طرف چلتے ہیں جس طرف آپ کہہ دیں، ورنہ بکریاں تو ایک ادھر ہیں ایک ادھر ہے، حالانکہ چرواہا چاہتا ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں، اور اس کو مکمل دھیان لگانا پڑتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کر کے ان پر حملہ نہ کر جائے۔ اسی طرح یہ امت، یہ انسان، اس کی فطرت یہ ہے کہ راہ راست سے بھٹکنا، اس کی فطرت یہ ہے کہ جو سیدھا راہ ہو اس کو چھوڑ کر کے غلط راہ کو اختیار کرنا۔ انبیاء آتے اسے سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، انبیاء آتے اسے محبوب خدا بنانے کے لیے، انبیاء آتے اسے رب ذوالجلال سے، خالق کائنات سے ملانے کے لیے، انبیاء آتے اس کو یہ بتلاتے تیرا جو حقیقی دوست ہے تو اس کو اپنے دوست بنا لے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔
اسی لیے انبیاء آئے اور انبیاء کو اسی چیز کی پریکٹس کرائی گئی، اور انبیاء کو جبکہ شیطان جس طریقے سے بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے اور ان کو اخذ کرتا ہے، تو وہاں چرواہا ان کی حفاظت کرتا ہے، چرواہا ان کی نگرانی پہ لگے رہتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب شیطان اور نفس امارہ ان کے اوپر جب حملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے اصحاب اور اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے دیے گئے جو صحیفے جن کی تعداد 108 ہے اور جو کتب مشہور ہیں جن کی تعداد 4 ہے، وہ ان کی رہنمائی کے لیے رکھ دی گئی، اور خود انبیاء ان کے پیچھے لگے رہتے تاکہ ان پر نفس حملہ نہ کرے۔ جی آپ علیہ السلام اس کے بعد آپ کا سلسلہ جو تھا، اور آپ کے سلسلے میں مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جب اس چیز کی شہرت سارے عرب میں ہو گئی، سارے مکہ جاننے لگا، تو قافلہ جس قدر جایا کرتا تھا ان میں جتنا مال سارے مکہ والوں کا ہوا کرتا تھا، اتنا ہی مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا کرتا تھا، جو کہ اپنے زمانے کی طاہرہ تھی، جن کا لقب ما قبل اسلام لانے اور ما بعد اسلام میں بھی طاہرہ ہی رہا، اور جو کہ سارے عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھی۔ اس کے بعد انہوں نے چاہا اور انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا آپ علیہ السلام کے پاس کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بار ملک شام کے سفر میں میرے سامان کا تجارت آپ کے ذمہ ہو، اور آپ جا کر کے اس چیز کی تجارت فرمائیں۔ میرا خیال یہ ہے، اور آپ تجارت کریں گے میں انشاءاللہ میں آپ کو اس مال کا ڈبل بدلہ دوں گی۔ آپ علیہ السلام چچا ابو طالب سے اجازت لیتے ہیں اور آپ اس پر راضی ہوتے ہیں، اور آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ اس قافلے میں اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوپر آسمان چھائے کیا ہوا، سایہ کیا ہوا ہے، درخت سایہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سفید پوشاک والے اپنے پروں سے سایہ کرے ہوئے ہیں۔ وہ ان منظروں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اسی عیسیٰ میں وہ لوگ ایک مقام پر قیام پذیر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام نستورہ راہب ہوتا ہے، جو اسی چیز سے مشہور ہے۔ وہ آتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ شخص آ رہا تھا، پھر آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور اپنے سعا سے نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ شخص واقعی نبی ہے، یہ شخص آخری نبی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم کہ یہی نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور اس کے علاوہ میں نے علامتیں دیکھی کہ آپ علیہ السلام جب یہ شخص آ رہا تھا تو اس پر آسمان سایہ کیا ہوا تھا، درخت سائے کیے ہوئے تھے، سفید پوشاک والے اپنے پروں سے سائے کیے ہوئے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے پھر آپ علیہ السلام وہاں تجارت فرماتے ہیں۔ تجارت کرنے کے بعد آپ کو اس کا ڈبل منافع ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سامان تجارت کو جلدی جو اور کے مقابلے میں آپ علیہ السلام تجارت کو خرید و فروخت کر کے مال تجارت کو دوبارہ آ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے کو جب دیکھتی ہیں تو آپ کے اوپر ان کی نظر پڑتی ہے، دیکھتی ہیں کہ آپ پر بادل سائے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے عجائب خلائق مناظر کو دیکھتی ہیں، اور عورتوں کو بلواتی ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، ان کو بھی دکھلاتی ہیں۔ اس واقعے کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں، جو کہ کتابوں کے عالم ہوتے ہیں، بیان کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پھر اس کے بعد ایک واقعہ بنتا ہے جو کہ نکاح کے پیغام کا سلسلہ تک جاری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس چیز کا درس دیں گے اور اس پر اگلی گفتگو کل ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ رب الجلال مجھے خود ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے۔